عید قربا درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، عید قربا درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، یاد اسماعیل سے آباد ہے عزم خلیل۔ معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، آگ کو گلزار کر دیتا ہے جب عزم خلیل۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستو، عید الاضحیٰ 2021 کا آج تیسرا دن ہے، جس کو ہمارے یہاں تواسی عید بھی کہتے ہیں، باسی تواسی۔ تو آج عید کا تیسرا دن ہے۔ آج کا دن بھی ان 5 دنوں میں سے ہے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ آج کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، آج کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو آج کا جو دن ہے وہ بھی عظمت اور فضیلت والا ہے، اور قربانی کے 3 دنوں میں سے ایک دن آج کا بھی ہے۔ آج مغرب تک قربانی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ پہلے دن قربانی کرتے ہیں، بہت سے لوگ دوسرے دن، اور بہت سے لوگ تیسرے دن کرتے ہیں۔ تو تیسرے دن مغرب تک کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قربانی کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملتا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تمام ہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے بعد بہت بڑا فائدہ انسانوں کو دیتا ہے۔ کسی بھی طرح کی قربانی ہو، چاہے دنیاوی کام میں قربانی ہو یا آخرت کے کسی اور کام میں قربانی ہو، دین کے کسی کام میں قربانی ہو، ہم کسی بھی کام میں اگر جان مال یا کسی بھی چیز کی قربانی دیں گے تو قربانی دینے کے بعد اس چیز کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ 3 دن نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے جو میں نے شعر پڑھا شروع میں وہ یہ ہے کہ عید قربا درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں۔ عید قربا یعنی عید الاضحیٰ ہمیں قربانی کا سبق دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، یاد اسماعیل سے آباد ہے عزم خلیل۔ اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے اندر اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے بارے میں جذبہ کیا تھا، وہ اصل چیز ہے دیکھنے کی۔ تو یہ جو قربانی ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو عمل ہے وہ قربانی ہے۔ یہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ قربانی کرنے کے بعد ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر ہم نے 50,000 روپے کا یا 1,00,000 روپے کا بکرا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تو ہم نے بہت بڑا کام نہیں کیا، کیونکہ جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں وہ تمام نیک کام ہم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ بھی کرتی تھی۔ اگر قربانی صرف مسلمان ہی کریں، اگر قربانی صرف مسلمانوں پر ہی واجب ہو، اگر اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اگر مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو، صرف مسلمان ہی قربانی کریں تو پھر تو مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا جو عمل ہے یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، لگ بھگ کم و بیش سبھی امتوں نے قربانی کی ہے، اور سبھی امتیں قربانی کیا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں تاریخ کے اندر گھسنے سے، تاریخ کی باتیں معلوم کرنے سے ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ اس دنیا کا جو سب سے پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے زمانے سے ہی قربانی چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہو اور اس سے پہلے قربانی دنیا کے اندر نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی چلی آ رہی ہے، لیکن جس طرح اور چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی طرح قربانی کے معاملے میں بھی بہت بڑا احسان
اللہ نے مسلمانوں پر کیا ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، جن کا نام تھا حابیل اور قابیل، ان دونوں کے بیچ میں ایک لڑکی کے بارے میں جھگڑا ہوا، اور اس لڑکی کی وجہ سے سب سے پہلا مرڈر اس دنیا کے اندر ہوا۔ یہ بات سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو جانچنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ انہیں قربانی پیش کرنے کے لیے کہو۔ تو اس زمانے میں قربانی جو ہوتی تھی، جو لوگ قربانی کرتے تھے، وہ قربانی جس چیز کی وہ دیتے تھے اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس چیز کو کھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر کسی کی قربانی قبول ہو گئی، اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب قربانی دیتے تھے تو اپنی قربانی کی چیز کو، چاہے وہ جانور ہو یا اور کچھ سامان ہو، اس کو پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر قربانی قبول ہوتی تھی تو قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو ختم کر دیتی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ تو جو قربانی قبول ہوتی تھی وہ بھسم ہو جاتی تھی، وہ جل جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ جب ختم ہو گئی تو کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ وہیں رکھی کی رکھی رہ جاتی تھی۔ جو قربانی قبول نہ ہوتی تھی وہ دھری کی دھری رہ جاتی تھی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ اگر رکھی رہ جائے تو قبول نہ ہونے والی چیزوں کو کوئی نہیں کھاتا ہے۔ ظاہر میں جب آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کی نظر میں مردود ہے تو اس چیز کو کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ جو دو بھائی تھے حابیل اور قابیل، حابیل جو تھا وہ چرواہا تھا، بکریاں پالتا تھا، بکریاں بھیڑ یہ چراتا تھا، اور جو قابیل تھا وہ کاشتکار تھا، کسان تھا۔ تو حابیل نے ایک بہت فربا اور موٹا دمبا اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کیا، پہاڑ پر جا کر رکھ دیا، اور قابیل نے کچھ غلہ گیہوں وغیرہ لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، اور دونوں اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ اب ہماری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے یہاں حابیل کی قربانی قبول ہونے والی تھی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ حابیل حق پر تھا اور قابیل ناحق پر تھا۔ تو اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی اور آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور قابیل کی جو قربانی تھی، جو اس کا گیہوں تھا، غلہ تھا، جو وہ اپنے گھر سے لے کر آیا تھا قربانی کے لیے، وہ پہاڑ پر پڑا کا پڑا رہ گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ تو اس کے اندر قصہ بہت لمبا ہے۔ اصل بتلانا یہ ہے کہ قربانی اب سے نہیں، 2-4 سال سے نہیں، 5 یا 6,000 سال سے نہیں، بلکہ اب سے 10,500 سال پہلے تقریباً اس دنیا کے اندر جو پہلا انسان آیا اسی دن سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی قربانی حابیل اور قابیل نے اللہ کے راستے میں پیش کی تھی، یہ دنیا کے اندر سب سے پہلی قربانی تھی۔ تو جس طرح اور چیزوں کے معاملے میں اللہ نے مسلمانوں کے اوپر احسان کیا، پیچھے والے بات سمجھ رہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ پیچھے والوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح اللہ نے اور چیزوں کے معاملے میں اور عبادتوں کے معاملے میں امت محمدیہ پر احسان کیا ہے، اسی طرح اللہ نے قربانی کے معاملے میں بھی امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلا احسان اللہ نے پچھلی امتوں کے مقابلے اس امت پر یہ کیا ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے، پہلی جو امتیں تھیں، وہ اپنی قربانی کی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اپنی قربانی کی چیزوں کو نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس امت پر یہ احسان کیا کہ قربانی بھی کرو، گوشت بھی تمہارا، کھال بھی تمہاری، سری پائی بھی تمہارے، کلیجی بھی تمہارا، گردے بھی تمہارے، سب کچھ تمہارا، سب چیزیں تمہاری، بس ہم تمہاری نیتوں کے اعتبار سے تمہاری قربانیوں کو قبول کریں گے۔ تو پہلا تو احسان اللہ نے مسلمانوں پر یہ کیا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔ لیکن اس احسان کا بدلہ ہم اس طرح سے چکاتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جانور صرف گوشت کھانے کے لیے سے لاتے ہیں،
یا دوسروں پر رعب بٹھانے کی نیت سے لاتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی نیت سے جانور لاتے ہیں۔ ہماری یہ نیت ہوتی ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہمارے پڑوسیوں پر رعب ڈالنا ہمارا مقصد نہ ہو، ہمارا مقصد گوشت کھانا نہ ہو، کیونکہ گوشت کھانے کے لیے پورا سال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، پورا سال موجود ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے پورا سال نہیں ہے، بلکہ صرف 3 دن ہے۔ ان 3 دنوں میں ہی اللہ کے یہاں قربانی قبول ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور دنوں میں اگر ہم جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں کریں گے تو جانور تو قبول ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بہرحال قربانی نہیں مانی جائے گی، قربانی ان 3 دنوں میں ہی مانی جائے گی۔ تو اللہ کا ایک بہت بڑا احسان تو ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کا جو سامان ہے، ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا بڑا احسان اللہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم میں سے اگر 1000 2000 لوگ، جتنے لوگ بھی اگر ایک محلے کے اندر قربانی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر 2000 لوگ قربانی کر رہے ہیں، ان 2000 لوگوں میں سے اگر اللہ نے 2 لوگوں کی قربانی قبول کی اور باقی لوگوں کی قربانی قبول نہیں کی، تو جن کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے وہ بھی دوسرے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ شرمندہ ہو جائے، دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ چیز پردے میں رکھی ہے، یہ جو چیز ہے اللہ نے پردے میں رکھی ہے کہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے اور کس کی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کا علم ہمیں قیامت کے دن ہوگا، لیکن دنیا کے اندر ہم کوشش یہی کریں کہ ہماری قربانی قبول ہو، اچھے سے اچھا جانور لا کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہی ہو کہ گوشت کھانا ہمارا مقصد نہ ہو، ہمارا مقصد دکھلاوا کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد دوسروں پر رعب بٹھانا نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ میں کتنا ہی مہنگا جانور لاؤں لیکن میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ مقصد ہو، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ قربانی کریں۔ تو آپ کو ایک بات میں نے یہ بتلائی کہ قربانی جو ہے یہ 1 2 سال سے یا 4 5 ہزار سال سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کتابوں کے اندر جو ہم نے کتابوں کے اندر تلاش کیا قربانی کے بارے میں، تو بہت ساری کتابوں کو کھولنے کے بعد، کتابوں کے اندر تلاش کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے وہاں پر قربانی کرنے کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اس کو قربان گاہ کہتے ہیں، قربان گاہ۔ جیسے آج کل یہاں پر کمیلے ہوتے ہیں بھینس کاٹنے کے، جانور کاٹنے کے، اس زمانے میں قربان گاہ ہوتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اسی کے اندر سب لوگ قربانی کرتے تھے۔ تو کتابوں کے اندر سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے وہاں پر قربان گاہ بنی ہوئی تھی، لوگ وہاں پر قربانی کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قربانی کرتے تھے۔ ان کے بعد زمانہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے بارے میں کتابوں کے اندر بہت تلاش کیا، لیکن صرف یہی بات نکلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر تو قربانی کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے تھے، قربانی کا دستور ان کے اندر نہیں تھا، یعنی جو ان کے بعد میں لوگ جو بچے تھے ان کے اندر قربانی کا دستور نہیں تھا، مگر ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی۔ اس بات سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی پر چڑھ کر اپنی جان کی قربانی دے کر ہماری طرف سے قربانی کا حق ادا کر دیا، اب ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں کہ ہاں ان کو پھانسی دی گئی، جو یہ مانتے ہیں تو وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر چڑھ گئے، اپنی قربانی دے دی، اور اپنی قربانی دینے کے بعد
ہماری طرف سے بھی قربانی ادا ہو گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں، مگر جو ان کے صحیح اور سچے ماننے والے ہیں وہ قربانی کرتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے زمانہ جاہلیت، اس کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مکہ کے مشرکین اور کفار قربانی کیا کرتے تھے۔ اونٹنی کا پہلا بچہ، سننے کی چیز ہے، اونٹنی کا پہلا بچہ وہ اپنے بتوں کے آستانوں پر ذبح کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے قدموں پر جا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں بھی قربانی کا دستور تھا۔ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین اور جو کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی قربانی کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، مسلمان یہ نہ سمجھے کہ قربانی صرف ہم ہی کر رہے ہیں، 1,50,000 روپے کا بکرا لا کر ہم بہت بڑا احسان اللہ پر کر رہے ہیں، ایسا مسلمان نہ سمجھیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی مذہب ہم سے پہلے آئے ہیں، سب مذہبوں کے اندر اور تمام امتوں کے اندر قربانی کا دستور تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے، تو اس قربانی کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں کہ وہ قربانی کب ہوئی، تقریباً اب سے 4200 سال پہلے، 4200 سال پہلے اس دنیا کے اندر تقریباً اب سے 4200 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے اندر ایک خاص بات آپ کو یہ بتلانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے تھے اور کرنا چاہ رہے تھے، کوشش یہ تھی کہ اپنے بیٹے کی آج قربانی کر دوں گا۔ جب یہ کوشش چل رہی تھی تو اس وقت آسمان کے اندر فرشتوں کے اندر ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب ماحول تھا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قربانی کا دمبا لے کر تشریف لائے، ایک دمبا لے کر تشریف لائے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر اس طرح سے ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ ہم نے ان کو، میں نے نہیں، ہر بات میں غور کیا کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو، یعنی میں نے نہیں، ہم نے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے لیے تم یا آپ کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں بولا جاتا ہے؟ اس آیت کے اندر بھی اس کا جواب ہے، اور بہت ساری آیتوں کے اندر ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی اس کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو، یعنی ابراہیم کو، بذبح عظیم، ذبح عظیم عطا کیا، یعنی بڑی چیز، بڑا ذبیحہ، ذبح عظیم۔ وفدیناہ، فدیناہ کے معنی ہے بدلے میں دینا، کسی کو فدیہ دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، تو فدیہ کے معنی ہے بدلہ۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کو بدلے میں ذبح عظیم یعنی ایک دمبا دیا، اس کی قربانی کی۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبا لے کر تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا۔ یہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بارے میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کب سے شروع ہوئی، اس سے پہلے شروع ہوئی یا اس کے بعد یا اس وقت، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے دمبا لے کر تشریف لائے تو اس سارے منظر کو دیکھ کر کہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پورے زور لگا رہا ہے، اس منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پکار اٹھے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آسمان سے دمبا لائے ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی اللہ کو مقصود نہیں ہے، اللہ کا مقصد بیٹے کی گردن پہ چھری چلوانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقصد ہے کہ اس کے راستے میں قربانی دی جائے کسی بھی چیز کی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام دمبا لائے ہیں اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، فوراً انہوں نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام جن کی گردن پر چھری رکھی ہوئی تھی، جن کی قربانی ہونی تھی، جن کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جانا تھا، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے دمبا لائے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میرے باپ نے ابراہیم نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فوراً اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، جتنی بھی تعریفیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں یہ سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور جن کے نام سے قربانی ہوتی ہے، جنہوں نے قربانی کی شروعات کی، ان کی زبان سے نکلا ہوا، اور جن کی قربانی کی جا رہی تھی ان کی زبان سے، یعنی تینوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ وہ باتیں نہیں ہیں، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو بھولا جا سکے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔